آج دنیا بھر میں اور پاکستان میں بڑے بڑے واقعات کے اوپر بحث کریں گے. ہم آپ کو امریکہ لیے چلیں گے جہاں پر ٹرمپ اور کملا ہیرس کے درمیان گھمسان کا رن پڑا ہے, اور گیتی آرا ہمیں وہاں سے بتائیں گی کہ وہاں کا موڈ کیا ہے. بجلی کے بلوں نے اب مہینہ ختم ہو رہا ہے اور آپ کو پیمنٹس کرنی ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ بجلی بلوں نے آپ کے گھروں کے اندر کیا تباہی مچائی ہے. کیا ہم واقعتاً آئی پی پی سے لڑائی کر کے بجلی کے بل کم کر سکتے ہیں؟ مفتاح اسماعیل ہمیں جوائن کریں گے. عمران خان فوج کو کہتے ہیں بہت کچھ اور ساتھ فوج کے یہاں درخواستیں بھی بھیجتے ہیں. آج بھی انہوں نے غیر رسمی گفتگو, یہ میں الفاظ جس طریقے سے رپورٹ ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کی. اپنی طرف سے انہوں نے بڑا مارکا مارا اور یہ کہا کہ فوج کے ساتھ میں انگیج کرنا چاہتا ہوں. توپوں کا رخ انہوں نے نون لیگ کی طرف کیا اور اپنے پسندیدہ الفاظ کو بار بار دہرایا, لیکن فوج کے ساتھ وہ مخاصمت اب نہیں چاہتے, کم از کم امپریشن دینے کی کوشش کی. وہاں پر کیا ہوا یہ اسٹیبلش کرنا بڑا ضروری ہے. یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا. یاسر حکیم سما ٹی وی, عمران اصغر ایکسپریس نیوز, عثمان مغل پبلک نیوز, یہ تینوں وہاں پر موجود تھے اور عمران خان کے ساتھ ان کی گفت و شنید ہوئی. حسن ایوب خان ایئر وائی نیوز ہمیں بطور تجزیہ نگار بھی جوائن کر رہے ہیں, تو آپ سب کا بہت شکریہ. اسٹارٹنگ وتھ یو. تو بڑی آپ کی انٹرو جب میں بتاؤں کہ میں تو کو پرنٹ کا آدمی ہوں, سو اگر 32 الفاظ میں آپ نے انٹرو بنانا ہو عمران خان کی, وہ کیا سٹوری ہے, کیا انٹرو یہ ہے سر کہ طلعت صاحب کے 14 ماہ ہو چکے ہیں ان کو ڈیلا جیل میں. پہلی دفعہ انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ میں فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ہماری طرف سے محمود خان اچکزئی ہیں اور فوج جو اپنے بندے لائے سامنے, ہم ان سے بات کریں گے. یہ انٹرو ہے آپ؟ جی بالکل, جی بالکل انٹرو ہے. اس سے پہلے انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی؟ اس سے پہلے انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں کن سے مذاکرات کروں. وہ جو حوالہ دیتے تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا, ایک تو کہتے تھے ان کی حکومت گر جائے گی, دوسرا یہ کہتے تھے کہ دونوں ملے ہوئے دونوں فارم 47 کے. ٹھیک ہے, ابھی آپ ادھر روکتے, ابھی انٹرو پہ رہتے ہیں ہم, اگلی سے آپ کا بھی انٹرو یہی ہوگا, اس میں کوئی آپ رد و بدل کریں؟ سب انٹرو تو بالکل میں ان کی تائید کرتا ہوں. یعنی دہرا دیں کہ فوج سے بات کرنے کو تیار ہوں, میں فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے, محمود اچکزئی پہ ہمیں اعتبار ہے اور فوج اپنا نمائندہ اسد کیسے مجھے یہاں پہ بیٹھ کے بتاتے کوئی کمیٹی شمیٹی ہے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں وہ سارا فارغ ہو گیا ہے, وہ تو مجھے خود بتا کے گئے پروگرام. لیکن آج انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اور تقریباً 9 میڈیا پرسنز کے سامنے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے آلریڈی, ہم نے اپنی کمیٹی بنائی تھی لیکن دوسری طرف سے جواب نہیں آیا. دوسری طرف سے مراد فوج اسٹیبلشمنٹ کی طرف. ادھر رک جائیں. سو آپ اس میں کوئی اضافہ, کوئی تخفیف, کوئی ترمیم؟ نہیں, میرا بھی موقف یہی ہے کیونکہ ہم رپورٹ کیا ہے, میں موقف نہیں بھی جانا, موقف تو جانے کے بعد میں موقع آئے گا. آپ نے انٹرو لکھنا ہے, اس میں کیا چیز ایڈ کریں گے اگر آپ نے ایڈ کرنا ہو تو؟ اس میں ایڈ کچھ بھی نہیں کریں گے, اسی موقف کی میں تائید کروں گا کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر وہ اپنا نمائندہ سامنے لے آتے ہیں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. مطلب آج عمران خان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کھل کر کی ہے کہ ہم فوج کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. پہلے دبے الفاظ میں کبھی اس طرح کی خواہش کا اظہار کیا؟ پہلے وہ دبے الفاظ میں کہتے رہے ہیں, لیکن آج انہوں نے کھل کر کہا کہ ہم فوج کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس سے پہلے وہ عموماً ہم نے دیکھا کہ وہ فوج کے اوپر تنقید ہی کرتے تھے, آج اس سے بھی انہوں نے یوٹر لے لیا. ویورز کے لیے تاکہ جس طرح ہم لکھتے ہیں درخواست کے, تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت و حوالہ کام آئے, یہ تینوں مختلف چینلز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ ہی ہیز نیور سیڈ دس بیفور, اب انہوں نے کیا, اس کے علاوہ اور بھی باتیں کی, بٹ کوئکلی یور انالیسس, یہ انٹرو سٹوری کا کیوں بنوایا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی منافقت ہے اور بڑی کھلم کھلا منافقت کر رہے ہیں. ایک طرف وہ یہ دعوت دے رہے ہیں جی کہ میں فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن دوسری طرف آج بھی, کل بھی, پرسوں بھی, پچھلے 10 دن سے آپ دیکھ لیں کہ ان کو سوشل میڈیا ہینڈلز جو ہیں وہاں پر وہ حملے پر حملہ کر رہے ہیں. یعنی ایک طرف وہ ان کے اوپر حملہ بھی کرتے ہیں, دوسری طرف وہ انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا تو سوشل میڈیا عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, کوئی اس کا عمل دخل نہیں ہے, یا دوسری وجہ جو اس وجہ مجھے نظر آ رہی ہے کیونکہ بہت بڑا ان کا ایک نیٹ ورک بظاہر اس وقت وہ مشکل میں آ چکا ہے اور وہ سوشل میڈیا نیٹ ورک تھا ان کا, اس کی وجہ سے اب وہ پریشان ہیں کہ کہیں جو ہمارے تانے بانے ہیں وہ کوئی اور نہ مل جائیں. لیکن اب رؤف حسن صاحب کی ہندوستان کے آدمی کے ساتھ ایک جو ہے وہ چیٹ سامنے آئی ہے, اس میں وہ راہل نام ہے اس کا. اب اس میں کیا ان کا مطلب ان کا تعلق کیا ہے راہل کے ساتھ, یعنی انڈین آدمی کے ساتھ. میں بھی یعنی برطانیہ میں رہا, پڑھتا رہا, کام کرتا رہا, میرا تو آج تک کسی انڈین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ تو رہتے ہی پاکستان کے اندر ہیں, پھر آپ کے رابطے نکل رہے ہیں, پھر آپ ان کی کانفرنسز. سو یور آرگومنٹ از دس کہ باہر جو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے, جو ان کے اعمال ہیں, ان کے خیال کے مطابق وہ ان کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں, لہٰذا وہ فوج کی
پہلے ہی پریمپٹ کر رہے ہیں کہ کل پھر بھی ہوگا. میں کہوں گا جی کہ میں تو فوج کے ساتھ مذاکرات کی میں نے بات کر دی تھی, لیکن پھر بھی فوج یہ کر رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. انٹرو کے بعد اگلا اس کے علاوہ کیا ہے اس کے اندر؟ اس کے علاوہ ایک نئی چیز ہے. ایک تو یہ جو سارا سیکوینس بنا, کیونکہ میں نے ان سے ایک کوشچن کیا تھا, کیونکہ 29 اور 30 2 سماعتیں ہوئیں. کوشچن میرا یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ فوج سیاست سے دور رہے, دوسری طرف آپ بات بھی انہیں سے کرنا چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے اس کا رپلائی دیا. دوسرا انہوں نے کہا, رپلائی میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بالکل میں تو تیار ہوں, آپ یہ دیکھیں. انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کون ہے, کس کا بندہ ہے, اس کو کون چلا رہا ہے, SIFC کون چلا رہا ہے, ملک میں انڈکلیئرڈ مارشل ہے, تو میں انہیں سے بات کروں گا نا. میں ان سے کیسے بات کروں جن کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو فارم 47 کے. پھر انہوں نے آج جو ہے فوج کو تشبیہ دی بگڑے ہوئے بچے سے. انہوں نے کہا جی سٹوری چینج کر دی آپ نے, نہیں آپ نے سٹوری چینج کر دی. یہ بالکل اسی طرف جا مطلب رہی ہے. ایک طرف سے تو وہ درخواستی گروپ ہے, اور دوسری طرف سے یہ تو کوئی اچھا حوالہ نہیں ہے. اصل میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے, ان کا ایک جملہ تھا کہ مجھے یہ نہ سکھائیں کہ فوج پہ میں تنقید نہ کروں. جس دن آپ نے فوج پہ تنقید ختم کر دیا, آپ یقین مانے فوج ختم ہو. ان کو کسی نے بتایا نہیں, تمیز نہیں بتایا کہ تذلیل اور تنقید میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ان کو بالکل کلیئر کہا گیا کہ آپ نے خود پابندی لگائی تھی جب آپ بینگ اے پرائم منسٹر تھے. فوج کو وہ ان القابات سے نوازے. طلعت صاحب وہ یہ نہیں کہتے کہ میں فوج کی تذلیل کر رہا ہوں, وہ بڑا کلیئر کہتے ہیں کہ میں فوج پہ تنقید کر رہا ہوں, اور میں اگر تنقید نہیں کروں گا پھر اس کو وہ لنک کرتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی بچہ بگڑ جائے تو آپ اس کو ڈانٹتے ہیں, آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں, اور تنقید کے بعد وہ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن اگر ہم فوج پہ تنقید نہیں کریں گے تو فوج تباہ ہو جائے گی. یہ ان کی ورڈنگ ہے. اچھا, ان کو فوج کا اتنا خیال کہ اگر فوج پہ آپ تنقید نہیں کریں گے بطور ادارہ کہ وہ غلط کر رہے ہیں, تو آپ فوج کو تباہ کر رہے ہیں. اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری فوج تباہ ہو. وہ نہیں چاہتے ہیں, اور اس سے انٹرو نہیں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فوج کا امیج بہتر ہو. ان کو امیج کی بھی فکر ہے, خراب کمال نہیں ہوگی. یہ تو آج بڑی بڑی سٹوریاں نکل رہی ہیں. آج ان کو امیج کا بھی خیال ہے, عزت کا بھی خیال ہے, ادارے کا بھی خیال ہے. تو آپ ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں تو اسے تو عزت والی بات نہیں ہے؟ نہیں بالکل, اس کے اوپر ہم نے ان سے بات کی ہے. ہم نے انہیں کہا کہ ایک طرف آپ فوج کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں, الزامات بھی لگاتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں تنقید کرتا ہوں, میں الزامات نہیں لگاتا. فوراً سے انہوں نے یو ٹرن بھی لے لیا, جیسے ابھی یاسر حکیم صاحب نے بتایا کہ بگڑے ہوئے بچے سے بھی تشبیہ دے دی. تو ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں, الزامات بھی لگاتے ہیں, بات بھی انہیں سے کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے ایک بچے کی بھی تشبیہ دی. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ فوج کیا غلط کر رہی ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک کیس کا حوالہ بھی دیا. انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی کہہ دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جس سزا ہوئی تھی وہ غیر قانونی تھی, اور اس کے پیچھے جنرل ضیاء الحق کا ہاتھ بھی تھا. وہ چاہتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک جس صورتحال سے اس وقت گزر رہا ہے, میں ملک کی صورتحال کے پیش نظر فوج کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک, اس لیے فوج اپنا نمائندہ سامنے لے کر آئے تو ہم بات کر لیں گے ان سے. واٹ آر یو ہیئرنگ سیکیورٹی سورس؟ جب یہ ساری بات ہوتی ہے تو عمران خان کا خیال ہے کہ تمام لوگ جو ان کے علاوہ ہیں وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں, کوئی عقل نہیں ہے, کوئی سینس آف ہسٹری نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو کیا واٹ آر یو ہیئرنگ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے اندر بدگمانی پیدا ہو جائے, اور وہ ہمارے خلاف کوئی ایسے بیانات دے دیں تاکہ ان بیانات کے بعد ہمارا اور ان کا جو ہے نا وہ بیچ میں خلیج زیادہ بڑھ جائے, اور اس کے بعد اس کا ایڈوانٹیج وہ لے لیں جس سے ڈیوائڈ اینڈ رول والا چکر تھا. تو ظاہری بات ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی میچور پولیٹیکل پارٹی ہے, مسلم لیگ نواز بھی پولیٹیکل پارٹی ان سے زیادہ میچور ہے. وہ دے نو ویری ویل. میری مسلم لیگ نواز کے اندر بھی بات ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کے اندر بھی بات ہوئی ہے, اور آرمی کے اندر بھی بات ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی. تو وہ تمام کے تمام ان کی اس چال سے تو بڑے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں, وہاں سے واٹ آر یو ہیئرنگ فرام؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک 9 مئی کے اوپر معافی نہیں مانگیں گے تب تک معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. آج بھی ان بیانات کے بعد سنیں, وہ کہتے ہیں پبلک اپالوجی ہوگی, پبلک اپالوجی ہوگی, انڈور نہیں. وہ کہہ رہے ہیں مقدمے ختم ہو جائیں گے. نہیں, وہ مقدمے رہیں گے, معاف کرنا نہ معاف کرنا بات کی بات ہے, لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی ہم عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اسی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں جس نگاہ کے ساتھ ہم 11 مئی کو دیکھ رہے تھے, یعنی 9 مئی کے 2 دن بعد, 9-10 مئی کے اگلے روز جس نگاہ سے ہم دیکھ رہے تھے, آج بھی عمران خان اور پی ٹی آئی ہمارے لیے وہی ہے. باڈی لینگویج باڈی لینگویج خان صاحب ابھی تک تو ایگریسو نظر آتے ہیں, لیکن جب بشا بی بی پہ بات آتی ہے, خاص طور پہ جو نیا ریفرنس آیا, تو وہ ہمیشہ بڑے پریشان نظر آتے ہیں اور بڑی کہنا چاہیے کہ بڑے فریاد کرتے ہیں کورٹ سے کہ میں وزیر اعظم تھا. مجھے ذرا یہاں پہ میری مدد کیجیے گا سمجھنے میں. تو ایک طرف سے وہ درخواست ڈالتے ہوئے کوئی ایگریسو کس طرح ہو سکتا ہے, پیس اوورچر کرتے ہوئے کوئی ایگریسو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اب بالکل ڈسکنیکٹ ہو گیا نا بقول سہیل صاحب کے, کھلا تضاد ہو گیا. یہ آپ درخواست بھی کر رہے ہیں تو ساتھ آپ ایگریسو بھی, وہ کس طرح؟ وہ لاجک یہ دیتے ہیں کہ میرے اوپر رینجر نے اٹیک کیا زمان پارک میں,
फिर 18 मार्च को उन्होंने कहा मुझे कत्ल करने का मंसूबा था, मुझे बाहर आप आने दे, मैं एविडेंस दूं। ये आज भी बात, ये आज भी कही, आज उन्होंने रिपीट किया। और इसी वजह से मैंने कहा था कि बाहर ही थे ना उस वक्त, एविडेंस नहीं दिया उन्होंने। सीएम उनका अपना बैठा हुआ था, चीफ मिनिस्टर उनका अपना बैठा हुआ था। बात ये है कि मिस्टर एक्स का, मिस्टर वाई का, डर्टी हैरी का आपने कहा जानवर होता है। कभी आपने क्यों कौन से अल्फाज से जो उनको वो क्या नहीं दिए, अलकाबात नहीं दिए, लेकिन इसके बाद अब फिर मासूम बनते हैं, कभी ऑफेंसिव होते हैं, कभी डिफेंसिव होते हैं, कभी मीठे बनते हैं, कभी जो है वो उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करते हैं, एसआईएफसी को टारगेट करते हैं, आर्मी चीफ को टारगेट करते हैं, वाली बात करते हैं। मतलब कोई एक बात पर तो खड़ा हो जाए यार। इमरान साहब कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट है, मैं गुज़िश्ता जितने टाइम से जा रहा हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक, उसके आज के दिन के हवाले से बात करें या वैसे? मैंने काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उनका एतमाद ठीक कॉन्फिडेंट नहीं है। और वो क्यों नहीं है कि वो एक तरफ आर्मी पे तनकीद करते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे जो तनकीद की होती है या तजलील की होती है उससे मुकर कर साथ ही दरख्वास्त कर देते हैं। ठीक, और वो गुज़िश्ता काफी वक्त से ये बात दोहरा रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात आर्मी से ही करूंगा। इशारा, वो नाम स्टैब्लिशमेंट कर लेते हैं लेकिन इशारा उनका आर्मी पे होता है और एक खास शख्सियत पे होता है। और वो ये आज तो पर्दा भी हटा दिया ना,